وہ تمہاری توبہ ایسی توبہ ہو کہ وہ توبہ نصوح ہو، یعنی کہ بعد والوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ وہ کہے کہ یار فلاں بندے نے فلانے جرم سے توبہ کی تھی، لیکن جب توبہ کی تھی اس نے مثال قائم کر دی۔ اس نے کیا کر دی؟ مثال قائم کر دی۔ میں انتہائی مختصر وقت میں جامع گفتگو کروں گا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، یعنی کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، اپنے اوپر رحم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو رب ذوالجلال نے جب یہ باتیں فرمائیں تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو کہ بخاری شریف کے اندر ہے اور حدیث نمبر 6508 ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اللہ بھی اس بندے کی ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند نہیں فرماتا تو پھر اللہ بھی اس بندے کی ملاقات پسند نہیں فرماتا۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے رستے کو بھول گئے ہیں اور جنہوں نے میرے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اپنے نفس کی پیروی کی ہے، اولئک هم الفاسقون، وہ لوگ فاسق ہیں۔ وہ لوگ کیا ہے؟ فاسق۔ ایک علمی نقطہ ذہن میں رکھیں، فاسق کی قسمیں دو ہیں۔ فاسق کی قسمیں دو ہیں، ایک ہوتا ہے فاسق کافر، ایک ہوتا ہے فاسق فاجر۔ آپ نے فاسق فاجر تو سنا ہے، فاسق کافر کے بارے میں نہیں سنا۔ نمبر ایک، فاسق کافر کیا ہوتا ہے؟ فاسق کافر وہ ہوتا ہے جس نے سرے سے اللہ کو اللہ مانا ہی نہیں۔ فاسق کافر وہ ہوتا ہے جس نے سرے سے آقا کریم کو نبی مانا ہی نہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ فاسق کافر۔ اور جس نے اپنے آپ کو گمراہی کی طرف مائل کیا اور گمراہی کو جس نے طلب کیا، وہ فاسق کافر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جو فاسق کافر ہے وہ اللہ کے حکم سے نکل گیا، وہ اللہ کے حکم سے نکل گیا، اس کے اوپر کوئی اللہ کا حکم نہیں، نہ اس نے مانا، نہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نماز کی، نہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری فرائض کی، نہ اس کے اوپر کوئی، کیونکہ وہ تو ہے ہی فاسق کافر، اس نے تو اللہ کو اللہ مانا نہیں۔ تو جس نے اللہ کو اللہ مانا نہیں، اس کے اوپر پھر کسی قسم کا اللہ کا حکم بھی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے فاسق فاجر۔ فاسق فاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فاسق فاجر وہ ہوتا ہے جو نبی کو نبی مانتا ہے، جو آقا کریم کی ختم نبوت کا قائل ہے، مانتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، وہ مشرک نہیں ہے، ایمان اس کا صحیح ہے، لیکن ایمان ہونے کے باوجود شراب پیتا ہے، ایمان ہونے کے باوجود حرام کھاتا ہے، ایمان ہونے کے باوجود بدعمالیاں کرتا ہے، ایمان ہونے کے باوجود بد کرداریاں کرتا ہے، ایمان ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، ایمان اس کا اللہ پہ ہے، توحید کو وہ مانتا ہے، مشرک وہ نہیں ہے، شرک وہ نہیں کرتا، حضور کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے، قیامت پہ یقین رکھتا ہے، یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن وہ فاسق کافر نہیں ہے، وہ فاسق فاجر ہے، یعنی کہ ایمان ہونے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کیا ہوا،
تو یہ والی قسم ہمارے اوپر لگتی ہے. کون سی بھلا؟ یہ دوسری فاسق فاجر والی. اب دونوں کی توبہ کا طریقہ کار جدا ہے. جو فاسق کافر ہے اس کی توبہ تب ہوگی کہ پہلے ایمان لے کے آئے. مرنے سے پہلے ایمان لے کے آئے. ایمان لائے گا تو پھر اس کے بعد توبہ ہے. اور جو فاسق فاجر ہے یعنی ہم، کہ ہم ایمان والے تو ہیں، توحیدی تو ہیں، مشرک نہیں، اللہ کے پیارے حبیب کی نبوت کے قائل تو ہیں الحمدللہ، اس کے باوجود فرائض کا رہ جانا، اس کے باوجود حرام کاریوں کا ہو جانا، تو ہمارے لیے ایمان پہلے موجود ہے، صرف توبہ کرنی ہے. صرف کیا کرنی ہے؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 25 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. تمہارا رب وہی ہے. کون سا؟ وہ تمہارا رب ہے جو تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے تمہارا الہ، معبود تمہارا وہی ہے، مالک تمہارا وہی ہے، خدا تمہارا وہی ہے کہ جو تمہاری توبہ کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو. تو یاد رکھیں توبہ کا ہو جانا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ توبہ کر کے پھر سستی کرنا، جرم کر کے پھر سستی کرنا. یعنی کہ غلطی کا ہو جانا جرم تو ہے لیکن اتنا بڑا نہیں جتنا غلطی کر کے پھر اس پہ کھڑا رہنا. یہاں پہ ابن ماجہ کی وہ حدیث پاک جو کتاب الزہد کے اندر ہے، باب ذکر التوبہ میں حدیث نمبر 4250 سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے والے کی اتنی شان ہے، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اگرچہ وہ 70 سال کسی ایک گناہ کو کرتا رہا ہو جو کہ کبیرہ ہو، لیکن توبہ کرنے والے کی اتنی شان ہے جس دن وہ توبہ کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے کسی قسم کا کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. اب یہ والا پروٹوکول کسی یہودی کے لیے نہیں، نہ کسی عیسائی کے لیے، نہ ہندو کے لیے، نہ سکھ کے لیے، یہ ہے ہمارے لیے. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ توبہ کا وقت کب تک ہے؟ جب وہ عزرائیل بندے کی جان لینے کے لیے آتا ہے اس سے پہلے. کیونکہ جب وہ جان لیتا ہے تو اس وقت اس کی شکل نظر آتی ہے، اس کا چہرہ نظر آتا ہے، اس کا جسم نظر آتا ہے، اس کا وجود نظر آتا ہے. پھر بندے کو کامل یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں دنیا سے جانے لگا ہوں. جب وہ چھاتی پہ بیٹھتا ہے اور بندے کی ہچکی بند ہوتی ہے، اس ہچکی کے بند ہونے سے پہلے اگر ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دیا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تیرے سے ڈر گیا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈر گیا ہوں. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل آئے اور جبریل جس وقت تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبریل مجھے بتا. اب آقا کریم کو تو پتا تھا لیکن امت کے لیے سوال کیا تاکہ امت تک پیغام پہنچ جائے. جبریل مجھے بتا جہنم کیا ہے، جہنم کو پیدا کیسے کیا گیا، جہنم کے دروازے ہمارے دروازوں کی طرح ہیں. آقا کریم نے اشارہ کر کے پوچھا میرے گھر کے دروازوں کی طرح کیا جہنم کے دروازے ہیں؟ تو جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ اور وہ کس چیز کے بنے ہوئے؟ دیکھیں جبریل نے جو نقشہ پیش کیا میں وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جبریل کہنے لگا لوہے کے ہیں. کس کے ہیں؟ اور ان پر لعنت کی تہ جمی ہوئی ہے. کس کی؟ جہنم کے دروازے پر لعنت کی تہ جمی ہوئی ہے. تو کہنے لگا جبریل
کہ ان دروازوں کا ظاہر تانبے کا ہے اور اندر ان کا شیشے کا. ظاہر کیا ہے؟ تانبا. اور باطن کیا ہے؟ دروازوں کا سیسا. تو وہاں پہ پھر جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ جہنم کے دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ 70 سال کی مسافت ہے ایک چکاٹ سے دوسری چکاٹ تک. 70 سال کی مسافت ہے ایک چکاٹ سے دوسری چکاٹ تک. اور وہاں پہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل جہنم کی تعریف کیا؟ جہنم کی اور اس کی گرمی کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ. تو جبریل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جس وقت جہنم کو پیدا کیا تو 1000 سال اس کو دہکایا، یعنی اس میں آگ جلائی تو وہ سرخ ہو گیا. پھر 1000 سال اس کو دہکایا تو وہ وائٹ ہو گئی، سفید. پھر 1000 سال اللہ نے جہنم کو دہکایا، یعنی اس میں آگ مزید 1000 سال جلائی تو پھر وہ سیاہ ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اور آپ کی جان ہے، اللہ نے آپ کو برحق بنا کے بھیجا ہے. اگر جہنم کا ایک کپڑا دنیا میں آ جائے، اس بندے کے جسم کا کپڑا، جو بندہ جہنم میں جا چکا ہو اس کے بدن کا کپڑا اگر دنیا میں آ جائے تو پوری کی پوری دنیا بدبودار ہو جائے. ساری دنیا کیا ہو جائے؟ بدبودار ہو جائے اور پوری دنیا اس بدبو کو سونگھ کے فنا ہو جائے. اس لیے توبہ ضروری ہے. توبہ کیوں ضروری ہے؟ سالوں گزر جانا ایک کام کر کے اور بندے کا پرواہ نہ کرنا، فکر ہی نہ کرنا. اور یہاں پہ جبریل نے پھر یہ بھی بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جہنم کا پانی کا ایک ڈول، جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے اور جو کوئی پیے نہیں صرف چکھے تو چکھنے سے ہی اس کی موت واقع ہو جائے. ایسا زہریلا اور اتنا بھیانک اور اتنا دردناک اور وحشتناک وہ جہنم کا پانی ہے. اور دنیا میں کتنا پانی ہے، سمندر کتنے بڑے ہیں، دریا کتنے بڑے ہیں، چشمے کتنے ہیں، نہریں کتنی ہیں، زمین کے نیچے کتنا پانی ہے. ان سب کو کڑوا کرنے کے لیے جہنم کے پانی کا ایک ڈول کافی ہے. پھر جبریل نے مزید بتایا جو جہنم کی زنجیریں ہیں کہ جن زنجیروں میں جہنمیوں کو جکڑا جائے گا وہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے. اور اگر ایک زنجیر پوری کائنات کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو اس زنجیر کے وزن سے اور اس کی تپش ٹمپریچر اور اس کی گرمی کی شدت سے ساری دنیا کے پہاڑ پگھل کے پانی ہو جائے جن میں جہنمیوں کو جو ہے وہ جکڑا جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے توبہ ضروری ہے. یہ غفلت کسی کام کی نہیں، یہ ہنسا مذاق کسی کام کا نہیں. توبہ بہت ضروری ہے. فاسق کافر تو اللہ کے فضل سے ہم نہیں ہیں، لیکن فاسق فاجر کی جو تعریف ہے وہ ہمارے اوپر فٹ آتی ہے. اس لیے ہمارے لیے قرآن کا وہ حکم ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. ہمارا رب وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، کھلے دل سے قبول کرتا ہے. بندہ تو یہ کہتا ہے میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا، میں نے یہ احسان کیا. اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندے کو احسان نہیں جتاتا جس وقت وہ توبہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے دروازے پہ آؤ تو صحیح، میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، ایک مرتبہ مجھ سے سوال کرو تو صحیح، ایک مرتبہ اپنے جرموں کا اعتراف کرو تو صحیح. جرموں کا اعتراف 100 سال کے بعد بھی کرنا میرے بندے تیرا کام ہے، اور ایک لمحے کے اندر تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنا تیرے رب کا کام ہے. رمضان کا موسم، نیکیوں کا سیزن، روزہ دار، سحری افطاری کا بڑا خوبصورت ماحول یہ پھر نہیں ملے گا. آج توبہ کرو میرے اسلامی بھائیوں. یہ مسجد کی گونجتی ہوئی اذانیں اور یہ سحری اور افطاری کے اعلانات یہ پھر نہیں ملیں گے. وہ دن تھا کہ پہلا روزہ تھا، آج 7واں ہو گیا ہے.
कुछ ही दिनों के बाद पहला अशरा मुकम्मल हो जाएगा, फिर इसी तरह दूसरा और तीसरा। अय्यामम मादूदात, ये गिनती के दिन है। कोई ये ना समझे मेरे रोजा ना रखने से या मेरे रोजा रखने से रमजान पे कोई फर्क आएगा। ना रमजान की रहमतों पे, ना रमजान की बरकतों पे, ना रमजान की अजमतों पे, ना रमजान की फजीलतों पे कोई फर्क आएगा। फायदा तेरा अपना है, तूने अपनी जात के लिए करना है। न तेरी औलाद कल को तेरे काम आएगी, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी जिनके लिए तू दिन रात मर रहा है, खुदा की कसम ये तेरे से भाग जाएंगे। एक नेकी देने के लिए तुझे तैयार नहीं होंगे। सगा बेटा इनकार करेगा, माँ इनकार करेगी, बाप इनकार करेगा, दोस्त भाई इनकार करेंगे। सूरत अबस का तर्जुमा पढ़ के देख लीजिए, सारे इनकार करेंगे। ऐसे मौके पे अगर कोई साथ निभाएगा, वो तेरा अपना जाती किया हुआ अमल है जो कल को तेरा साथ निभाएगा। मैं दो वाकया सुनाता हूं तौबा के, कि तौबा कितना बड़ा मकाम बंदे को दिलवाती है। हजरत अबू हुरैरा ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आका करीम के साथ बाहर निकले मस्जिद से, तो आका करीम अपने घर तशरीफ ले गए। हजरत अबू हुरैरा जा रहे हैं तो रास्ते में एक औरत मिली, कहने लगी, ऐ अबू हुरैरा, मैं बहुत बड़ी मुजरिम हूं, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। जुर्म मेरा ये है, मैंने जिना करवाया, हमल हो गया, बच्चा जन्म दिया, मैंने अपने घर वालों और कबीले वालों से बचने के लिए उस बच्चे को कत्ल कर दिया, बता मेरी तौबा कबूल हो सकती है। हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। आगे चले गए, औरत गश खा के गिर गई। आगे जाके हजरत अबू हुरैरा को ख्याल आया कि मैंने तो खुद ही फैसला कर दिया, वो तो गश खा के गिर गई, मैंने तो आका करीम से पूछा ही नहीं। तो फौरी पीछे आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे लगता है मेरे से एक गलती हो गई। एक बीबी ने मेरे से पूछा कि मेरी तौबा कबूल हो सकती। सारा वाकया बयान किया। आका करीम ने फरमाया, क्यों तुमने उसको कहा कि तेरी तौबा कबूल नहीं? तुम्हें किसने गारंटी दी है कि तुम किसी की तौबा की कबूलियत या उसकी नाकबूलियत का परवाना जारी करो? जितना मर्जी बड़ा जुर्म था, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, बिलाखर, वो अल्लाह को तो एक मानती थी। नतीजा क्या निकला? वहदानियत पे यकीन हो, बंदा मुशरिक ना हो, हुजूर की खत्म नबूवत का कायल हो, जितना मर्जी बड़ा पापी हो, खुदा की कसम तौबा करने से सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। पारा नंबर 19 का रकू नंबर 4 का भी पढ़ के देखना, रकू नंबर 4 का तर्जुमा पढ़ के देखना सूरतुल फुरकान का, ये वाकया आपको वहां पे मिलेगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा, अपने सहाबी को जब झिड़का और उसको ये कुरान की आयत पढ़ के सुनाई कि वो ईमान वाली तो थी, अल्लाह को तो एक मानती थी, मुशरिका नहीं थी, तो तुमने अपनी तरफ से फैसला क्यों किया? अब हजरत अबू हुरैरा दौड़े, इतना दौड़, लोगों से कहते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बच्चे मजाक करने लगे कि आप उस बीबी का क्यों पूछते हैं? पता तलाश करते रहे, उस बीबी को तलाश करते रहे, मुझे उस बीबी का पता बताओ जिसने मेरे से मसला पूछा था और मैंने उनको मसला बताया था। बेलाखिर जब वो औरत को तलाश करने में कामयाब हो गए तो ये आयत पढ़ी, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह वो है जो रब के दरबार में आ जाता है तो रब उसकी इतनी इज्जत करता है, जब वो तौबा करता है सिर्फ उसके गुनाहों को मुआफ ही नहीं करता, उसके सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। यह कमाल नहीं? एक है तौबा का कबूल होना और एक है सारे गुनाहों का नेकियों में बदल जाना, ये अजर है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की बात को यहीं पे मुकम्मल करता हूं कि तौबा की अहमियत को समझो। हम एक तो जुर्म करते हैं, ऊपर से तौबा भी नहीं करते। जुर्म हो जाना, गलती हो जाना, इंसान है, आदम का बेटा है, फिर ऊपर से मुआशरे का इतना गंद है,
غلطی تو ہوگی، لازم ہوگی، بڑے سے بھی ہوگی، چھوٹے سے بھی ہوگی، بوڑھے سے بھی ہوگی، جوان سے بھی ہوگی، ہر ایک سے غلطی ہر لحظہ ہوگی، لیکن غلطی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ قائم ہو جانا، اس پہ کھڑے ہو جانا، مطلب یہ ہے کہ جو ہو گئی ہے رب کے دربار میں حاضر ہو کے. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار میں نے پہلے توبہ کی تھی اب کیوں کروں. نہیں ہے تو یہ بات غلط کہ ایک مرتبہ توبہ کی ہے تو پھر دوبارہ وہ کام کرنا، پھر وہ کرنا، پھر وہ کرنا، کیونکہ یہ توبہ کا اور دین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. لیکن پھر بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.